وعلیکم السلام۔ بھائی جان کیا حال؟ الحمدللہ۔ جی بھائی جان آپ ادھر کہاں سے آ رہے تھے؟ میں ڈیوٹی سے آ رہا ہوں۔ کیونکہ جاب کرتے ہیں ہاں جی، جاب کرتے ہیں۔ تو آپ کی سیلری کتنی ہے؟ سیلری میں ٹھیکیداری نظام میں کام کرتا ٹھیکیدار نظام یعنی کہ ڈیلی ویژن کتنا کما رہے تھے آپ؟ ہوں۔ ڈیلی وزٹ میں ایک دن میں نہیں، مہینے میں نہیں، لیکن کبھی 1200، کبھی 1300، کبھی یعنی کہ 1000 1200 1500 تک دیہڑی لگا لیتے ہیں؟ لگا لیتے ہیں اپنی محنت کر کے۔ اپنی محنت کر کے؟ جی ہاں۔ ماشاءاللہ اچھی بات ہے۔ آج کل میں آپ کو اس لیے روکا ہے، آج کل جو معاملات ہو رہے ہیں حکومت کے، آپ کو بھی پتہ ہے اتنی مہنگائی ہو چکی ہے، ہاں جی۔ تو آپ کا اتنی مہنگائی میں گزارا ہو جاتا ہے؟ نہیں جی، گزارا تو نہیں ہوتا، لیکن بس اللہ پاک کی ذات ہے جو ہم پہ رحم کرتی ہے، اور ہم اپنا گھر چلا رہے ہیں، لیکن ہمیں بچتا کچھ نہیں ہے۔ تو آپ یہ امپورٹڈ حکومت کے بارے میں کیا کہنا چاہو گے؟ دیکھو جی، یہ حکومت پہلے بھی تقریباً سنا ہے کہ 35 سال حکومت انہوں نے کی ہے۔ جی بالکل کی ہے۔ تو اس حکومت میں بھی انہوں نے اپنے یہ کام کیے ہیں، لیکن قوم کو کوئی ریلیف نہیں ملا۔ اگر جو ملا ہے تو وہ جو اوپر طبقہ ہے وہ کھا لیتا ہے، غریب کو نہیں ملتے ہیں۔ تو عمران خان نے کیا ریلیف دیا؟ عمران خان نے جو ریلیف دیا تھا نا، وہ پیکیج دیا تھا 12,000 روپے والا۔ 14,000 وہ بعد میں ہوا ہے نا، ہاں۔ پہلے 12,000۔ 12,000 تو وہ ان لوگوں کو ملا جو لوگوں کے نظام سسٹم چلتے تھے، جی۔ وہ ان تک نہیں پہنچا جو لوگ غریب تھے یا نہیں بھائی، آپ بات ٹھیک ہے، وہ تو ماشاءاللہ بہت غریب، بہت جو آپ بتا رہے ہو نا، وہ تو بہت غریب لوگوں کو ملا ہے، یہ تو اس بات کا مجھے بھی پتہ ہے۔ آپ کو شاید غلط فہمی ہو۔ ہاں، مجھے ملا ہے، نہ میں نے سنا ہے، جی۔ لیکن میری نیت سوچ یہ تھی کہ مجھے اللہ نے یہ ہاتھ پیر دیے ہیں، میں کام کرتا ہوں، اگر یہ مجھے ملے نا تو میں کسی غریب کو ضرور دوں گا، اچھا صحیح۔ جس کے وسائل نہیں ہیں، جی یا جس کا کام نہیں چلتا، یا جس کی زمین نہیں ہے، جی۔ یعنی کہ کوئی بزنس نہیں ہے۔ نہیں، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، پچھلے 35 سال نون لیگ نے حکومت کی، اس نے آج تک کوئی کسی قسم کا ریلیف دیا عوام کو؟ نہیں، وہ ایک میں نے دیکھا تھا، بچوں کو دیا گیا، اسکول والوں کو۔ وہ تو ایک میرا خیال ہے لیپ ٹاپ دیے تھے۔ ہاں جی، لیپ ٹاپ دیے تھے، اس کے بعد وہ 7ویں 8ویں 9ویں کلاس کو 3,000 روپے مہینے کا وہ ملا، وہ بھی 1-2 مرتبہ ملا، بعد میں ملا ہی نہیں۔ تو ماشاءاللہ عمران خان صاحب نے تو عوام کو بہت زیادہ ریلیف دیا۔ آپ نے سنا ہی ہوگا، یہ اپنا امریکہ کی انٹرنیشنل یونیورسٹی میں یہ آیا تھا کہ عمران خان نے جو ریلیف دیا نا یہ غریب عوام کو، جو 12,000 روپے یعنی کہ 14,000 روپے منتھلی غریب عوام کو ملتی تھی، وہ اپنا بے روزگاری ختم کرنے کے لیے بہت بیسٹ طریقہ ہے یہ۔ تو امریکہ نے بھی یعنی کہ اس بات کی تعریف کی تھی۔ ہاں، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہو گے؟ تو اور آپ نے جو احساس کارڈ، اپنا احساس پروگرام، اور اس کے بعد صحت کارڈ، وہ دیکھ لو، آپ چلے جاؤ کہیں پر بھی، صحت کارڈ یہ پتوں کی آپ کے نزدیک ہے، جی ہاں۔ اور لاہور بھی یہ دینا ناتھ بھی ادھر اپنا صحت کارڈ پہ فری علاج ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ آج تک وہ یعنی کہ شہباز شریف نے اس طرح کی سہولت دی ہو؟ نہیں، وہ میں نے نہیں دیکھی۔ شہباز شریف کا میں نے سنا تھا کہ یہ حکومت جب ٹوٹ رہی تھی نا، جی اس دنوں میں انہوں نے یہ کہ گاؤں میں جو ہاسپٹل ہیں جی ان میں ریلیف دی تھی کہ وہ پہلے کسی کو پوچھتے نہیں تھے، جی نہ دوائی دیتے تھے، نہ انجیکشن لگاتے تھے، جی۔ وہ ان لوگوں کو ملتا تھا جن کی کوئی بات ہے یا کسی کا کوئی تعلق ہے، ان لوگوں کو، لیکن غریب کو لوگوں کو پھر بھی نہیں ملا ہے۔ اچھا، آپ اس دفعہ ووٹ کس کو ڈالو گے؟ ووٹ پہلے نمبر کی بات ہے بھائی کہ ووٹ اب میں نے ڈالنا ہے، دیکھنا ہے، لیکن عمران خان نے ایک بات اچھی کی ہے، وہ مجھے پسند ہے۔ وہ کون سی بات؟ وہ اس نے یہ بات کی ہے کہ دین کے بارے میں، دین کے بارے میں، یعنی کہ دین کو اتلی سطح پہ لے کے گیا۔ اتلی سطح پہ لے کے گیا، اور اس نے یہ بھی میں نے سنا کہ بل پاس کروایا جی کہ بالکل۔ کوئی کسی بھی ملک میں یا پاکستان میں کوئی انسان اگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کرتا ہے تو اس کے بارے میں پوچھ داچھ ہوگی۔ جی بالکل، یہ بل پاس ہوا۔ ہاں، ہوا ہے۔ تو لیکن ان کی حکومت میں اب یہ تھوڑے دن ہوئے ہیں، انڈیا میں ایک عورت ہے، اس نے یعنی کہ ہمارے اسلام پر بات کی ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی ہے، تو انہوں نے ابھی تک نہ کوئی پوچھا ہے، نہ ان کو کچھ کہا ہے، نہ کوئی ڈسکس ہوئی ہے، کوئی بات نہیں ابھی تک ہوئی، اور نہ ہی ہم نے سنا ہے۔ یہ دیکھ لیں بھائی، تقریباً ہمارا روز 1-2 انٹرویو ہوتے ہیں، کسی ایک نے بھی نہیں یعنی کہ نون لیگ کی تعریف کی۔ پچھلے 35 سال بھی انہوں نے یعنی کہ حکومت کی، لیکن پچھلے 35 سال میں بھی ان کو وہ سب بھول گئے عوام جو اتنی
انہوں نے ان 3 سالوں میں اتنی مہنگائی کر دی ہے، وہ 3 سالوں میں یعنی کہ اتنی مہنگائی کر دی نا انہوں نے کو آپ کو ہم بتا نہیں سکتے. تو آپ اس کے علاوہ کچھ بتانا چاہو گے وہاں؟ ہاں جی، میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ پہلے جو عوام کام مزدور طبقہ تھا، میں بھی مزدور ہوں خود، تو مزدوری کرتے تھے تو اچھا گزارا ہو جاتا تھا. لیکن جب ان لوگوں نے یہ کام کیے ہیں نا سب مل کے، تو اب ہم یعنی کہ پہلے ہم کم یعنی کہ 800 900 600 سے ہمارا گزارا ہوتا تھا. ہم 2000 کما لیتے ہیں، لیکن اس سے ہمارا نہ گھر چلتا ہے نہ بچے چلتے ہیں. اگر ہم ایک چیز کر سکتے ہیں کہ ہم اپنا گھر چلا سکتے ہیں، لیکن بچوں کا مستقبل نہیں بن سکتا. وہ تو آگے بات ٹھیک ہے، یعنی کہ پہلے آپ یعنی کہ 3 4 سال پہلے آپ 500 600 کماتے تھے، اس پہ گزارا ہوتا تھا. اب آپ 2000 کما رہا ہے، اس پہ بھی نہیں گزارا ہو رہا. نہیں گزارا، مہنگائی اتنی ہو گیا بھائی. 1000 روپے ہم لے کے جاتے ہیں نا دکان پر، 1 کلو گھی اور 1 کلو چینی اور بقایا سبزی وغیرہ آ جاتی ہے، 1000 روپیہ ختم. ہمارے بچوں کو کچھ نہیں ملتا، ہمارے بچوں کی پڑھائی نہیں، ہمارے بچوں کے یونیفارم جوتے وغیرہ سب کچھ، یہ کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا صرف پیٹ بھر رہا ہے. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو ہمارے بھائی کچھ دوبارہ بتانے چاہ رہے تھے، تو میں نے کہا چل ان سے پوچھ لیتے ہیں. جی بھیا، آپ دوبارہ بتائیں گے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی ہم مسلمان ہیں، مسلمان کا جو حق ہے تو وہ پورا کرے، چاہے زبان سے کرے چاہے ہاتھ سے کرے، جس مقصد سے چاہے آنکھ سے کرے. یہ مسلمان کا حق بنتا ہے. ہم نیچے والے لوگ ہیں، اللہ پاک نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، عقل بھی دی ہے، دل بھی دیا ہے، دماغ بھی دیا ہے. تو ہم تھوڑا سا کھا کے اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور یہ لوگوں کو اللہ پاک نے اتنی شان دی اور اتنے عہدوں پہ بٹھایا ہوا ہے، لیکن یہ لوگ سوچتے نہیں ہیں. غریب لوگ مر رہے ہیں، پیس رہے ہیں، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. یہ اوپر بیٹھے اپنی بات، اپنا راز یہ چلا رہے ہیں. ان لوگوں کو اللہ کا ڈر نہیں ہے، اور نہ ہی اگر ان کو اللہ کا ڈر ہوتا. 35 سال انہوں نے حکومت کی، تو اس کے بعد اللہ نے ان کو موقع دیا ایک کہ اپنے آپ کو درست کر لو، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، اپنے ملک کو ٹھیک کر لو، اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرو. لیکن ان لوگوں نے ابھی تک کوئی ایسا پیکج نہیں دیا اور نہ ہی کوئی بات کی ہے. صرف اپنی سیاست اور اپنے کام یہ کر رہے ہیں. بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں، جو چھوٹے ہیں نہ ہسپتالوں میں بات ہو رہی ہے، نہ کسی کاروبار میں ہو رہی ہے. فیکٹری ہے تو فیکٹری میں جناب جو کچھ مل رہا ہے وہ کہتے ہیں لے جاؤ، ورنہ آپ کو ہم نہیں رکھیں گے. تو غریب آدمی کی مدد نہیں ہو رہی. اللہ اوپر دیکھ رہا ہے، اللہ دلوں کے راز جانتا ہے. لیکن یہ لوگ پھر بھی اللہ سے نہیں ڈر رہے کہ 35 سال میں ہمیں اللہ نے اتنی عزت دی، شان دی. ہر ملک میں اللہ نے ہمیں بھیجا، وہاں کی عزت ملی ہے. لیکن کس کی وجہ سے ملی ہے؟ یہ ہم نے مسلمانوں کا ملک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس لیے انہوں کی عزت ملی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے عزت ملی ہے. لیکن یہ لوگ اس چیز پر غور نہیں کرتے اور نہ ہی اس پر مد نظر ابھی تک نہیں کر رہے. اللہ پاک نے ان کو موقع دیا اور یہ اپنا موقع ضائع کر رہے ہیں. لیکن یہ کچھ دن ہیں، چند دن ہیں، یہ کر لیں گے، کوئی بات نہیں. لیکن اللہ کے عذاب آ رہے ہیں، یہ لوگ نہیں دیکھ رہے. اندھیریاں آ رہی ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، سب کچھ یہ دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ غور فکر نہیں کر رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اللہ سے پھر بھی نہیں ڈر رہے. اللہ سے ڈر کر میری اپیل ہے، میری گزارش ہے، ہم مسلمان بھائی ہیں. ہم صرف ایک مشورہ دے سکتے ہیں کہ ہمارے بھائی اوپرلی سطح والے جتنے بھی بھائی کام کر رہے ہیں نا پاکستان کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس نے بھی پڑھا ہے وہ یقین کریں، ایمانداری سے کام کریں. اور یقیناً یہ بات ہے کہ پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے. اللہ اسے اور عزت اور شان اور بلندیاں عطا کرے گا. لیکن ہمارے دلوں میں منافقت، زبانوں پہ کیا، دلوں میں کیا، یہ ہم نے بھرا ہوا ہے. ہم زبان سے راضی کرتے ہیں، دل سے راضی نہیں کرتے، کیونکہ دل میں اللہ کی ذات رہتی ہے. تو میری اپیل ہے کہ ان کو اللہ پاک ہدایت دے اور ان کو صحیح راہ پہ اللہ پاک لے کے آئے. اور ہم سارے بھائی مسلمان ہیں، ہم نے ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ کے پاس جا کے ہم نے جواب دینا ہے کہ ہم دنیا میں بھائیوں کے لیے کیا کر کے آئے ہیں اور کیا کیا ہے.
ہر ایک چیز کا ہم نے ایک ایک لفظ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ کا ہم نے اللہ پاک کو حساب دینا ہے۔ لیکن ان کو یہ نہیں نظر آ رہا، ان کو صرف دنیا داری نظر آ رہی کہ یہ دنیا ہے، لیکن دنیا اللہ پاک نے واضح بات کی ہے۔ میں کہ عام انسان ہوں، بالکل غریب ہوں، محنت مزدوری کرنے والا ہوں، لیکن میں یہ بات جانتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہر ایک انسان سے ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ کا، ایک ایک دن کا اللہ پاک نے حساب لینا ہے اور پوچھنا ہے کہ میں نے آپ کو کس لیے بھیجا تھا اور آپ دنیا میں جا کے کیا کرنے لگے ہو۔ ہم نے پہلے نمبر پہ بات یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو ہم بھول گئے ہیں۔ ہمارے پہ یہ آفتیں آتی ہیں، اللہ نے واضح بات کی ہے کہ تم مجھے بھول جاؤ گے، میں آپ کو بھول جاؤں گا۔ تو ہمیں پتہ بھی ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ سب کچھ جو نظام چل رہا ہے نا پوری دنیا میں، وہ اللہ کا نظام چلایا ہوا چل رہا ہے۔ یہ ہمارا تو صرف ایک تھوڑا سا ہم کر دیتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں یہ میں نے کیا ہے، یہ کسی اور نے نہیں کیا۔ لیکن ہمارا کچھ نقصان ہو جاتا ہے تو وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی رضا ہے، یہ اللہ کی وجہ سے ہوا ہے، یہ اوپر سے لکھا ہوا تھا۔ نہیں میرے بھائی، ہم خود مسلمان، سب مسلمان بہنیں، بھائی، بچے، چھوٹے بڑے جتنے ہیں، بزرگ ہمارے، ہم یہ اچھے کام کریں کہ اللہ کو یاد کریں، اللہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کوئی بھی کام کریں گا اپنی نیت کو خلوص کر کے، تو انشاءاللہ اللہ ہماری مدد کرے گا اور ہمارے مسلمانوں کے حال پر اللہ رحم کرے گا۔ ہماری پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، ہمارے دکھ بھی ختم ہو جائیں گی، ہماری بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کر رہے ہیں کہ ہمیں سب کچھ مل رہا ہے۔ جو نیچے والے لوگ ہیں، کام کر کے، محنت کر کے اپنی وہ جاتے ہیں، کما کے لاتے ہیں، وہ کھا لیتے ہیں، ان کا پیٹ نہیں بھرا، ان کی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، رشتوں کی وجہ سے وہ پریشان ہیں۔ تو میری اپیل ہے، یہ بڑے بڑے اوپر والے لوگوں کو جس نے اللہ پاک نے تخت پر بٹھا ہوا ہے، ان کے لیے اپیل ہے کہ گزارش ہے، میں ایک عام سادہ بھائی مسلمان ہوں، تو وہ اچھی راہ پہ آ جائیں، اللہ سے ڈر جائیں، اللہ سے توبہ کر لیں۔ اللہ نے اگر ان کو موقع دیا ہے تو وہ موقع ضائع نہ کرے۔ یہ بات بھول جائیں کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمارے کان میں یہ بات نہیں گئی تھی، تو اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ہم اس لیے دنیا پہ غلط کام کرتے رہے اور کسی کا حق کھاتے رہے، کسی کو ناجائز مارتے رہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرتے رہے، کسی کے ساتھ جرم کرتے رہے۔ لیکن یہ بات غلط ہے۔ اللہ پاک ہر کسی کو جانتا ہے، چاہے بڑا ہے، چاہے چھوٹا ہے، چاہے عورت ہے، چاہے بچہ ہے۔ اللہ ہر کسی کے دل کے راز کو جانتا ہے۔ تو میری اپیل ہے اوپر والی سطح والے اور چھوٹے والے بھائیوں کو بھی ہے کہ جو چھوٹے غلط کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں، اور جو بڑے غلط کر رہے ہیں نا ان کے لیے تو اپیل ہے، اللہ نے عزت دی، شان دی، مقام دیا دنیا کے لیے جینے کے لیے، اور دنیا کماتے کماتے کہیں وہ آخرت کو نہ گوا لیں۔ میری اپیل ہے کہ وہ اللہ سے ڈریں، اللہ کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنا کام کریں اور مسلمانوں کی مدد کرے، بہنوں کی بھی کرے، بھائیوں کی بھی کرے، چھوٹے بڑے جتنے ہیں وہ مل کے پاکستان کی مدد کریں اور دعا کریں اللہ سے التجائی۔ ہر مسلمان، ہر بہن بھائی، بزرگ ہمارے دعا کریں کہ اللہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، خطائیں ہوئی ہیں، ہم غلط ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ہمارے پہ جو عذاب آ رہے ہیں ہم ان کے لیے بالکل ناقص ہیں، ہم یہ برداشت نہیں کرتے، ہم کمزور ہیں۔ میری اپیل ہے کہ مل کے سب چھوٹے بڑے بہن بھائی یہ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں معاف کر دے اور اللہ پاک ہماری جتنی پریشانیاں ختم کر دیں۔ یہ میری گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔